زندگی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جس کی قدر و قیمت وہی شخص جان سکتا ہو جو اس سے محرومی کے عالم میں ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مختلف حالات سے گزارتا ہے۔ اس کی زندگی میں ہمیشہ ایک جیسا وقت نہیں رہتا، بلکہ کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی ہنسنا، کبھی رونا، کبھی صحت یابی، کبھی بیماری، یعنی غرض اس کی زندگی میں حالات بدلتے رہتے ہیں۔ اور یہ جو حالات بدلتے ہیں یہ سب بھی اپنی مرضی سے ہم کچھ نہیں کرتے، بلکہ یہ حالات کا بدلنے والا ایک ہے جس کا ارشاد ہے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ہم پر جو کچھ بھی مصیبتیں، پریشانیاں، جو حالات ہم پر آتی ہیں، ہمارے ساتھ جو کچھ پیش آ رہا ہے یا آئے گا، وہ سب جو کچھ ہے وہ سب اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ وہ ہمارا مالک ہے اور اللہ ہی کا سہارا اہل ایمان کو رکھنا چاہیے کہ ایمان والوں کا کوئی دوسرا سہارا نہیں ہوتا، صرف اللہ ہی کی مدد اور نصرت سے ایمان والے کامیاب و کامران ہوتے ہیں اور مصیبت پریشانیاں ان سے دور ہوتی ہیں اور ٹلتی ہیں۔ وہی مصیبتوں کو لانے والا ہے اور وہی دور کرنے والا ہے، تو لہٰذا اسی سے ہماری توقع ہونا چاہیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان اپنی زندگی سے تنگ آ کر، پریشان ہو کر وہ مختلف بہانے بناتا ہے اور اس بہانے کے ذریعے وہ خودکشی کر لیتا ہے۔ کاروبار صحیح نہیں چل رہے ہیں، نوکری نہیں لگی ہے، بیکار بیٹھے ہوئے ہیں، قرض میں دبے ہوئے ہیں، جیسے کہ ہم آئے دن اخباروں میں پڑھتے رہتے ہیں۔ اسی طرح زندگی کے مراحل میں لڑکے، لڑکیاں اور دوسرے، کبھی کسان کے خودکشی کے ہر صوبے سے خبریں آتی رہتی ہیں کہ کسان خودکشی کر رہے ہیں۔ تو جو بھی حالات ہو، تمام حالات کے اندر ہم اپنے جان کے مالک نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ ہماری جان کے ہم مالک نہیں ہیں، ہمارے مال کے ہم مالک نہیں ہیں کہ ہم جہاں چاہے جیسے چاہے خرچ کریں، بلکہ اس کے خرچ کرنے کے راستے بتائے گئے ہیں کہ کون سی چیز کو کہاں خرچ کرنا جائز ہے اور کہاں ناجائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، کہ اپنے آپ کو قتل مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پہ بڑا مہربان ہے۔ تو ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف جو کچھ اللہ کے فیصلے ہو رہے ہیں اس پہ ہم راضی رہیں، اس کے خلاف نہ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے بیعت کی اور بیعت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزوں کے کرنے اور نہ کرنے کے احکام جاری کیے، اس کو بتایا۔ ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ خودکشی نہیں کرنا، لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ اسی طرح فرمایا کہ کسی دوسرے کو بھی ناحق قتل مت کرو۔ شریعت کی نظر میں
قتل کرنا بہت سنگین جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جس نے کسی جان کو کسی جان کے بدلے میں نہیں ناحق قتل کیا ہے تو اس نے وہ ایسا مجرم ہے کہ جیسے کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ اور اسی طرح اس کی حفاظت کرنے والے کے بارے میں فرمایا من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، کسی جان کی حفاظت کرنا وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے انسانیت کی حفاظت کی ہو، انسانیت کو زندہ کیا ہو۔ اور انسانیت یعنی پوری مخلوق یہ اللہ کا کنبہ ہے، اس میں ایمان والے اور غیر ایمان والے سب برابر ہیں۔